نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 131 تا 135 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یاد کرو جب اسے اس کے رب نے کہا کہ حکم برداری کر تو بولا کہ میں تمام عالم کے پروردگار کا حکم بردار ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور یہی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کر کے اور یعقوب علیہ السلام کو بھی کہ اے بیٹو بے شک اللہ نے تمہیں چن کر دین دیا ہے سو تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ تمام اہل کتاب اور مشرکین مکہ سب کے سب اس چیز کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اپنے بزرگوں کے دین کو مانتے ہیں، اسی پر وہ جمے رہیں گے اور کسی نئے دین کو ہرگز قبول نہ کریں گے۔ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے ان لوگوں کو بتایا کہ جن بزرگوں کو تم مانتے ہو اور جن کے دین پر چلنے کا تم دعویٰ کرتے ہو وہ تو اپنی نسل کو اپنے اسی دین کی پیروی کرنے کا حکم دے گئے ہیں جس پر وہ خود کاربند تھے، یعنی دین توحید اور ملت اسلام۔ اس لیے تم اگر انہیں پیشوا مانتے ہو تو ان کا اصل دین تو یہ ہے جس کی طرف اب قرآن مجید تمہیں دعوت دے رہا ہے، اب تم اسے مانو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی تاکید فرما گئے ہیں کہ تم سب اللہ کے فرما بردار ہو کر مرنا، موت کا وقت غیر یقینی ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وقت مسلمان بنے رہنا، ایمان کو ہر لختے دل میں جگہ دیے رکھنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ کیا تم موجود تھے جس وقت موت یعقوب علیہ السلام کے قریب آئی جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بولے ہم تیرے اور تیرے باپ دادا کے رب کی بندگی کریں گے جو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق ہیں، وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت میں بھی یہودیوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ تم جو اپنی طرف سے من گھڑت باتیں اپنے بزرگوں کے نام منسوب کرتے ہو اور اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے ہو، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں سے معبود کے بارے میں سوال کیا تھا اور انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم اسی معبود کی پرستش کریں گے جن کی پرستش آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کرتے آئے ہیں۔ آج جب قرآن مجید دوبارہ اہل کتاب کو اسی دین کی طرف بلا رہا ہے تو وہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں اور گمراہیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ وہ دین جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا اور جس کی دعوت آج قرآن مجید دے رہا ہے وہ یہی خدا پرستی اور نیک عملی ہے۔ جو فرد یا قوم بھی ان دو بنیادی اصولوں سے روگردانی کرے گی وہ ابراہیمی دین سے دور جا پڑے گی اور ہدایت سے محروم ہو جائے گی۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کیا، اور تم سے ان کے کاموں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ یہودیوں کو اس بات پر بڑا فخر تھا کہ وہ نبیوں کی نسل سے ہیں، اس سبب سے انہوں نے یہ عقیدہ گڑھ رکھا تھا کہ ذاتی نیک عملی کی کوئی ضرورت نہیں، نبیوں کی اولاد سے ہونا ہی آخرت کی نجات کے لیے کافی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ خدا تعالیٰ اپنی عنایت سے باپ کی نیکیاں اولاد کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ اس غلط عقیدے کے سبب وہ لوگ نیک عملی سے بالکل بے پرواہ ہو چکے تھے اور ہر قسم کے گناہوں
بدکاریوں اور نافرمانی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ قرآن مجید نے ان کے اس باطل عقیدے کی جڑ کاٹ دی اور بتایا کہ قانون الہی یہ ہے کہ ہر فرد اور جماعت کو وہی ملتا ہے جو اس نے خود کمایا ہے، نہ تو کسی کی نیکی دوسرے کو پہنچتی ہے، نہ کسی کی بد عملی کے لیے کوئی دوسرا جواب دہ ہو سکتا ہے۔ اپنی ذاتی کوشش کے بغیر صرف بزرگوں کی رشتہ داری سے کام نہیں چل سکتا اور نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو اس غلط خیال میں پھنسے ہوئے ہیں کہ گویا ہم نے خود نیک کام نہ کیے ہوں، ہمارے بزرگوں کی نیکیاں ہی ہمارے کام آ جائیں گی اور ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ بزرگوں کے نیک کار ہونے سے تمہیں فائدہ نہیں ہو سکتا، تم اپنی خبر لو اور ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی زندگیاں تمہارے لیے حسن عمل کا نمونہ ہے، ان کی پیروی سے تم اچھے اور نیک کام کر سکو گے۔ ہم میں سے اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ خاندانی بزرگی یا محض کسی بزرگ کی نسبت کافی ہو سکتی ہے تو اسے یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے، اللہ کے ہاں صرف اپنے عمل ساتھ دیں گے، سب اپنے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور کہتے تھے کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو تم راہ راست پالو گے۔ کہہ دے کہ ہرگز نہیں، بلکہ ہم نے ابراہیم کی راہ اختیار کی جو ایک ہی طرف کا تھا اور شرک کرنے والوں میں نہ تھا۔ قرآن مجید نے اہل کتاب اور مشرکوں کے تمام جھوٹے عقیدوں کی تردید کر دی، ان کی دلیلوں کو غلط ثابت کر کے روشن اور واضح دلائل کے ساتھ حق قبول کرنے کی دعوت دی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو چاہیے تھا کہ قرآن مجید کی سیدھی اور سچی تعلیم کو قبول کر لیتے، لیکن اس کے بجائے انہوں نے حسد اور ہٹ دھرمی سے کام لیا اور الٹا مسلمانوں کو یہودیت اور عیسائیت کی دعوت دینے لگے۔ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہمارا دین قبول کر لو تو تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعوت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امت کی طرف سے یہ جواب دینے کو کہا کہ اہل کتاب، تم نے اپنی کتابوں اور شریعتوں میں بے شمار تبدیلیاں کر دی ہیں اور ہمارا دین بس اسی قدیم دین توحید پر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ہم اسی دین پر قائم ہیں اور ہم نے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی۔ دوسرے یہ کہ تم کس منہ سے اپنے دین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب منسوب کرتے ہو؟ وہ تو شرک کے قریب ہو کر بھی نہیں گزرے تھے اور خالص توحید پر قائم تھے، اور تم لوگوں کا مذہب تو اب شرک کی گندگیوں سے بھرا ہوا ہے، تم کس طرح دین حق و نجات کے دعویٰ دار ہو سکتے ہو؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ ہمیں اس پر دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔